حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے پکے نبی نے، اسی انہاں دے معجزات نو بھی ماننے ہاں، لیکن عیسائی جھوٹے نے، نبی انہاں دا سچا ہے، مرزائی جھوٹے نے، نبی انہاں دا سچا ہے، یہودی جھوٹے نے، نبی انہاں دا سچا ہے، لیکن مرزائی جڑے نے وہ خود بھی جھوٹے نے تے جنوں انہاں منیا وہ بھی بول دے نہیں تسی، مرزائی خود بھی جھوٹے نے، جس مرزے کنجر نو منیا وہ بھی جھوٹا ہے، قذاب لعین ہے، اور قیامت تک کے دیتے لعنتاں پیندیاں رہن گیاں۔ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ کہو۔ پیغمبر دی ختم نبوت دا دروازہ ہمیشہ تو بند ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ یہ دے وچ اسی سراخ بھی برداشت کران گے، اونچی بولو، سراخ بھی برداشت کران گے نہیں۔ ختم نبوت دے فرنٹ مورچیاں دے اندر میرے جماعت دے اکابر لڑے، میرے جماعت دے اکابر نے پہرا دیتا ہے، اور ختم نبوت دی چوکٹ دی چوکی داری کی ہے، اور انشاءاللہ اپنے اکابر کی طرح اسی بھی انشاءاللہ ختم نبوت دی چوکٹ دی چوکی داری اونچی کہو انشاءاللہ۔ نہیں، آواز نہیں آئی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام پوری کائنات کے وچوں اعلیٰ نے، اولا نے، افضل نے، بہتر نے، بالا تر نے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، جدوں اجے کوئی نبی بھی نہیں آیا، ختم نبوت کا آغاز ہو چکے ہے۔ کتھے لکھے ہے؟ اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، جدوں کائنات دا کوئی نظام نہیں بنیا، تے بابا جی آندے نے کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سل، کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سل، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں مٹی آدم دی جدوں اجے کوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چل بن کے جدی وچ بائبل پیش کوئی ہوئی سی، سب سام زمین نو باغ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے ہوئی سی۔ اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے ہود، اے میرے شعیب، اے میرے انبیاء دی جمال، توانوں میں کلاہ نبوت دے دیا، کتاباں دے دیا، شریعتاں دے دیا، اسی دوران ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، وہ دے آن تو بعد فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے میرے نبیو، وہ دیتے ضرور پر ضرور ایمان لے ہونا ہے، وہ دی مدد بھی کرنی ہے۔ آقا دے آ جان تو بعد کیا تسی اقرار کر دے ہو؟ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا تسی اقرار کر دے ہو؟ اکو جواب ہوتا ہے قَالُوا أَقْرَرْنَا، وہ سبحان اللہ، اجی آواز نہیں آئی جنہاں نو نبی دی ختم نبوت نہ پیارے، اچھی کہو سبحان اللہ۔ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ فرمایا تسی اقرار کر دے ہو، وہ دے آن تو بعد تسا اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے،
اپنی کتاباں دیا مہراں نہیں چلانیاں، اپنی کتاباں نو بند کر دینا ہے، شریعتاں نو بند کر دینا ہے، سارا کچھ چھڈ کے آمینہ تے لال محمد دا تابعدار بن جانا ہے۔ ایک کنہ نو کیا جا رہا ہے؟ انبیاء نو۔ آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت آدم دنیا تو چلے گئے، اپنی نبوت 10 صحیفے نال لے گئے، حضرت نوح دنیا تو چلے گئے، اپنی شریعت نبوت نال لے گئے، حضرت موسیٰ دنیا تو چلے گئے، اپنی تورات نبوت نال لے گئے، حضرت عیسیٰ آسمان سے اٹھائے گئے، اپنی انجیل اور نبوت نال لے گئے، نبی تابوت دنیا تو چلے گئے، اپنی زبور اور نبوت نال لے گئے، لیکن آمینہ تا لال شیخو بلیو چلا گیا ہے۔ آپ کی نبوت بھی قیامت تک ہے، آپ کی شریعت بھی قیامت تک ہے۔ نواں نبی آ سکتا؟ اوچی بولو، نواں نبی نہیں آ سکتا۔ جیڑا آئے گا وہ کانا دجال بے ایمان مرتد ہو سکتا ہے، لیکن نبی ہو سکتا؟ وہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جگہ دے پیر فرماتے ہیں سلاسون کذابون دجالون، 3 جھوٹے نبی ایسے نے جنہ قیامت تک ہونا ہے۔ لوگوں گمان کرتے اسی نبی ہیں، لیکن لوگوں سن لو انا خاتم النبیین، میں ہی خاتم النبیین، لا نبی آبادی، میرے تو بعد قیامت تک کوئی نبی بھی آ سکتا؟ بولو آ سکتا نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میرے پیغمبر علیہ السلام آخری نبی نے محمد تے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا، جتھے رات معراج سرکار پہنچی، 7 فلکاں نو چیر جا پار پہنچی، مقام اس دے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ آئیے وہ ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ 1891 کے اندر مرزے نے دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ بن گیا ہے، اور تحریک ختم نبوت دے پہلے بانی حضرت مولانا محمد حسین پٹالوی رحمت اللہ علیہ، اور یہ بات تحریک ختم نبوت مولانا آغا شورش کاشمیری نے لکھی ہے۔ کہتے ہیں جب میں کتاب شروع لگا کرنا تو میں کیا دیکھا تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے؟ آدھے نے ساریاں کتاباں چھالیاں، اینتے نتیجے نے پہنچیا کہ پہلے بانی اہل حدیث دے سرخیل مولانا محمد حسین پٹالوی رحمت اللہ علیہ۔ مرزے نے 2 کتاباں لکھی ہیں، ازالہ اوہام، فتح اسلام۔ انہیں کیا میں عیسیٰ بن کے آیا، لیکن قرب قیامت حضرت عیسیٰ ہوں گے، فجر کی اذان ہو چکی ہوئے گی، نماز کا ٹائم قریب ہوئے گا، امام مہدی مصلی سے کھڑے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہوں گیا ویکھن گے، مسلح چھڑ کے پرا ہو جان گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے تسی نبی ہو، تسی جماعت کرواؤ، حضرت عیسیٰ کہیں گے جماعت تسی کرواؤ، آج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا۔ اور حضرت عیسیٰ اصل جڑے نو کہہ رہے ہیں میں نبی دا امتی بن کے آیا، تے جڑا ایک امتی ہو کنجر کہہ رہے ہیں میں عیسیٰ بن کے آیا، بول دے نہیں۔ یہ دیتے کفر دا فتوہ سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تحریرن اور 200 علماء دے سین کروائے، اور روحانی خزائن کی جلد نمبر 11 مرزے نے لکھیا ہے میرے سب کو پہلے جنہ کفر دا فتوہ لایا وہ مولانا محمد حسین پٹالوی اور سید نذیر حسین دہلوی، 2 وہابی مولوی سے۔ اس تو آگے چلا، مرزے نے سب کو پہلے
جنہیں مبادلہ کیتا وہ صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ، مرزا 1908 چ مرے ہے، صوفی عبدالحق غزنوی 1917 چ فوت ہوئے۔ اور ان کے دو کتابوں کا جواب جس شخصیت نے دیتا ہے تائید اسلام کتاب لے کے، وہ مولانا قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، جنہاں کہیں مرزا تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا، تو مکہ بھی نہیں دیکھ سکے گا، مدینہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اور 10 سال مرزا زندہ رہا ہے، نہ مکہ دیکھ سکے نہ مدینہ دیکھ سکے گا۔ اس تو آگے چلیے، مرزے نے اشتہار چھپائے 1893 پھر نہ کوئی ہے دنیا چ مناظرہ کرنے والا، چیلنج کا اشتہار چھپے۔ جدو مولانا احمد رضا خان بریلوی زندہ سی، قاسم نوتوی زندہ سی، لیکن انہیں چیلنج کو قبول کیتے کیتا ہے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، اور 11 دن تک مناظرہ ہوا۔ 11ویں دن مرزا آگے چڑھ کے نسیا، مولانا فرمان لگے میری گل بھی سننا ہے، میں تیرا چیلنج قبول کیتا تو میرا کر، ساری جماعت کے کالم دین نے انہوں نے مبالغہ کر، مبالغہ کرن تو بعد مرزا کو 10 دن زندہ رہ گیا۔ محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چھڑ دے، وہ کیڑے عالم دین سن؟ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی، مولانا معین الدین لکھوی نے دادا جان۔ جدو انہوں نے پتا لگا نا بھی 10 دن کا ٹائم دیتا ہے، تو کہن اپنے زہد اور تقوی تے کنا مان، کہن لگے محمد حسین اینو ٹائم 3 دن کا دینا سی، میں کنجر نے دوجے دن ہی پھڑک جانا سی، 10 دن کا ٹائم ہی بڑا لمبا دے چھڑیا ہے۔ مرزا کو پتا لگا مولانا نے اب گل کہی ہے، مرزا کہنے لگا میری مشید کوئی ہے کر اولاد نہیں ہو سکتی۔ انہوں پوچھا بھی تینوں کنے گیا ہے؟ کہنے لگا میرے ایک فرشتہ وہی لے کے انہوں نے نام ہے ٹیچی۔ انہیں انہوں دسیا ہے کہ مولانا محی الدین کے گھر اولاد نہیں ہونی۔ 10ویں مہینے اللہ نے بیٹا دیتا جنہاں نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے نے۔ اور وہابیوں حیران ہو جاؤ، ایسے دور جتے حضرت علامہ احسان دفن ہوئے نے، مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ موت روضۃ من ریاض الجنہ دے اندر سجدے بھی حالت چاہیے۔ اور مولانا محمد علی مدنی لکھوی فرماتے ہوتے سے لوگوں مرزے کو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مینوں بھیجا ہے۔ انہیں کہا کہ میرے باپ نے کر اولاد نہیں ہوگی، اللہ نے مینوں بھیج دیتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل حدیث دا مسلک منہج۔ پھر میں بات کہنا مرزیہ نو، اور مرزیوں نک ڈوب کے مر جو تھوڑا نبی مریا بھی لیٹرین چے، اور بولتے نہیں جتھے نبی فوت ہوتا ہے اتھے ہی دفن ہوتا ہے۔ میرے محبوب کتھے گئے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے آقا فوت بھی جنت چوئے نے، زندگی بھی جنت گزاری ہے، آج فوت ہو تو بعد بھی جنت دفن نے۔ اور جنت ایسی ہو دیتے بلا ناغا 70,000 فرشتہ اللہ دیا رحمتہ لے کے نازل ہوتا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، وہ جنت کا ٹکرا ہے، اسے ٹکرے پہ اندر ابو بکر و عمر ستے ہیں۔ میں قربان جاؤ میں بات پہ مانگے تو ہل کہنا چیلنج کر رہے ہیں، چیلنج پھر سے یوں جا کے اپنے نبی دی قبر کھولو، اگر وہ قبر جو دا جسم صحیح ہویا نا کئی مسئلہ کیا دی چھڑ دے جو اس کنجر دی میں قبر دے وچ سور دی شکل ہوئی، پھر نبی دا خاص ہے میرے محبوب دا بدن جسم پاک جس طرح صحابہ نے دفن کیتا ہے، میرا یقین ہے آج بھی میرے محبوب دا جسم پاک قبر چ اوویں موجود ہے۔ نبی دے جسم نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، اے نبی نہیں۔ مولانا یوسف ککھڑوی رحمت اللہ علیہ دا مناظرہ ایک مرزائی نہ ہویا، مولانا فرمان لگے جنہوں تو نبی آنا دی قبر چاک بڑھ رہی ہے، وہ آنا جاؤ جنہوں چلو منو بخاؤ۔ مولانا یوسف ککھڑوی اس کو لے گئے قادیان، جدو مرزا دی قبر دے گئے مولانا نو قبر دے وچوں اگ نظر آ رہی ہے، انہوں نہیں آ رہی، کہنے لگا جی مینوں تے نہیں ہوندی پئی۔ مولانا نے دعا کی کہ اللہ دی اکھاں دے پردے بھی پرا کر دے۔
انہیں جدو اپنی اکھاں نال مرزے دی قبر چو اگ ویکھی نا تو مرزئی اٹھے پیری دوڑ پیا مولانا کہنے لگے کی ہوئے آندا جی واقعی اگ بلدی ہے بھائی میں اج تو بعد مرزائیت تو توبہ کرنا مرزا غلام احمد قادیانی جہنم رسید ہویا اور دا جسم قبر چ سالم نہیں وہ مریا لیٹرین چے اینو کنجر نو لیٹرین چ نپنا چاہیے ہی پیپ دے منہ فٹ کرنا چاہیے آگے نو پتہ لگدا اور دوسری بات دنیا دا کوئی عیب ایسا نہیں دنیا دی کوئی بدکاری ایسی نہیں جڑی مرزے چ موجود نہ ہوئے دنیا دی کوئی خوبی ایسی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے دنیا دی کوئی بدکاری عیاری ایسی نہیں جیڑی مرزے چ موجود نہ ہوئے آؤ میں اپنے حافظ عبدالباسط صاحب خالد مجاہد صاحب علماء دی موجودگی چ کہن دیا دنیا دی کوئی بدکاری لکھ کے سانو دیو اگر مرزے دیا کتاباں تو علی ثابت نہ کریے مسلک اہل حدیث چھوڑ دیا گے تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق مسلک اہل حدیث حضرت مولانا محمد یوسف پسروی صاحب اور دنیا دی کوئی خوبی ایسی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے منی قربانی گئی حضرت خلیل دی فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی حسن حضرت یوسف دا کام نبی یعقوب دا چپ نبی زکریا دی صبر نبی ایوب دا تکبیر تیرا امیر میرا امیر تیرا امیر میرا امیر مرکزی جمعیت الحدیث پاکستان تیرا امیر میرا امیر نعرہ تکبیر تیرا امیر میرا امیر اہل حدیثوں کا ایک امیر اسلام کا بے پاک سفیر ماشاءاللہ ساڑھے امیر محترم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور ساڑھے روحانی باپ حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساڑھے بزرگاں نو ساڑھے سران دے تاجر تک قائم رکھے اونچی کبو آمین پھر کبو آمین اللہ سے توفیق علی لمبی زندگی عطا فرمائے تو میں بات کر رہا سا کہ مرزے غلام احمد قادیانی گانے چ کوئی برائی ایسی نہیں جڑی موجود نہ ہوئے وہ برائی نہیں وہ گناہ نہیں جڑا مرزے چ موجود نہیں وہ خوبی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہیں ایک اہل دل نے بڑی کمال دی گل کی تھی آخری بات کرا منی قربانی گئی حضرت خلیل دی فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی حسن حضرت یوسف دا غم نبی یعقوب دا چپ نبی زکریا دی صبر نبی ایوب دا عیسیٰ نبی نبیاں چو نرم تباحال دا تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا آواز سی داود دی تے شاہی سلیمان دی قبضے چ مخلوقات ساری جہان دی رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی بہادری جہانی ہوتے حضرت علی دی نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر باغ کمال دی میں صرف کیڑی عرض کرا آمینہ دلال دی مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ یہ ساریاں خوبیاں نے نبی تو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے غیراں نو احساس سی دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی مجسمہ اوصافاں دی جوہراں دی کاننی آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی لمبا چوڑا قصہ تھے مینوں مقصود نہیں او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں